ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ کو اصحاب القریہ کا قصہ سنائیں گے۔ اصحاب القریہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انطاکیہ ہے۔ یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت 14 میں ہے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا۔ ایک ہی وقت میں 2 نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ 3 نبی بیک وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے، واللہ عالم۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، انہیں ڈرانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا، ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے، ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انبیاء کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا، پھر سنسار کرنے کی دھمکی دی، سخت سزا کی باتیں کرنے لگے۔ انبیاء نے انہیں جو جواب دیا سورہ یاسین آیت 19 میں اس طرح ہے، ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو، ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ اب تم نے اس آخری حد کو چھو لیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا۔ اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے۔ اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا، سورہ یاسین آیت 20 میں ہے۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے۔ ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا آیت 22 اور 23 میں مذکور ہے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ یاسین آیت 24 اور 25 میں آتا ہے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔
मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका। ये बातें सुनकर कौम के लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, अच्छा क्या तू भी इनके साथ है? गुस्से में उस पर पिल पड़े और नीचे जमीन पर पटक दिया। लोग उसे मारने पीटने, उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि उसके पेट पर चढ़कर कूदने लगे, यहाँ तक कि उसकी आंतें बाहर निकल आईं। बिलाखिर उन्होंने उसे शहीद कर दिया। सूरह यासीन आयत 26 में है। इरशाद हुआ, जा जन्नत में दाखिल हो जा। यानी उससे फौरन ही ये कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि वो शहीद हुआ था। यहाँ अल्लाह ताला ने बात को बहुत मुख्तसर बयान किया, पूरी तफसील बयान नहीं की कि उन्होंने उसे पकड़ा, मारा, फिर शहीद किया और इसके बाद उसके लिए हुक्म हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जा। और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, वो फौरन जन्नत में दाखिल हो गया। और यूं ही वो जन्नत में दाखिल हुआ, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जतदारों में शामिल कर दिया। बस शहीद होते ही सब गुनाह खत्म हो गए। अल्लाह के रास्ते में शहादत से बढ़कर कोई शहादत हो भी तो नहीं सकती। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है वो हम सबको भी अपनी राह में शहादत नसीब फरमाए, इसलिए कि शहीद को अल्लाह की तरफ से वो एजाज और इकराम मिलता है जो किसी और को नसीब नहीं होता। अब उस कौम की सुनिए जिसने उसे शहीद किया था। अल्लाह ताला सूरह यासीन आयत 28 और 29 में फरमाते हैं, इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब बुझ बुझा गए। इस मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम अकेले ही आए थे और उन्होंने एक चीख मारी थी और बस वो सब के सब उसी दम बुझ गए, मर गए। अल्लाह ताला आयत 30 में फरमाते हैं, ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी इन्होंने न उड़ाई हो। ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कौन है, क्या है? अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है। उनकी सिर्फ एक चीख से वो सब वहीं ढेर हो गए, ऐसे बन गए जैसे आग के अंगारे बुझे हुए होते हैं। सुभान अल्लाह, पाक है वो जात जो जबरदस्त कुव्वतों वाली है और जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। और जब जिब्रील मखलूक है और मखलूक की ये ताकत है तो उस खालिक व मालिक की ताकत का अंदाजा भला कौन लगा सकता है? उसकी ताकत की क्या कोई हद हो सकती है? ये किस्सा था असहाबुल क़रिया का जिन्होंने पैगंबरों को झुठलाया, और ये थे चंद एक वाक़यात उन नबियों और कौमों के और उनकी बस्तियों के जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने में हुए, जिनके वाक़यात अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान करीम में बयान